ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور اس بات کا اندازہ تو آپ کو ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کے بارے میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ منظم جھوٹ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جب کسی پروپیگنڈے کی صورت میں فنکشن کرتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہماری انڈیویجول لائف کو ہوتے ہیں اور کیا نقصانات سماج کو ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہماری جمہوریت کو ہوتے ہیں. جی. تو آج کل چونکہ الیکشن کا دور ہے، کچھ ہی دنوں میں الیکشنز عام انتخابات ہونے والے ہیں ملک میں، تو ایک جو عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں، جو جمہوریت دشمن سیگمنٹ ہے، وہ پاپولزم کو پسند کرنے والا، وہ یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے ان کے کسی پاپولسٹ لیڈر، چونکہ وہ نہیں ہیں یا ان کے لیے کوئی رکاوٹیں ہیں، تو اس جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. رکاوٹیں ہیں یا قانون اپنی راہ لے رہا ہے؟ ایسا تو وہ کہہ رہے ہیں نا، مطلب سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں یا ایون میڈیا کے اوپر بھی، تو یہ ان کا تھیسس ہے جی کہ چونکہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جمہوریت بھی بالکل فضول ہے، ووٹ تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو کاشف صاحب یہ ہے کہ ووٹ کسی فرد واحد کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسا آپ کا حق اور فرض، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بطور شہری میرا حق بھی ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے، میرا فرض بھی ہے کہ میں ووٹ کا حق استعمال کروں تاکہ ملک میں ایک جمہوری عمل چلتا رہے. اس کے خلاف جس طرح سے بھی بات کی جائے ان ون وے اور دا ادر، اس کی مذمت ہی بنتی ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو ہو نہیں سکتی اگر آپ واقعی جمہوری رویوں کے اوپر چلنے والا کچھ اپروچ رکھتے ہیں تو. اچھا، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر خاص طور پر ایک وہ ہوا بنا رکھی ہے کہ نہیں جی نہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے اور یہ وہ. اگر آپ غور کریں تو یہ ہر الیکشن سے پہلے ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جو پورے وقت میں بھی بتاتا رہتا ہے، اور خاص طور پر عام انتخابات سے کچھ پہلے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور لوگوں کو جمہوریت بیزاری کی جانب راغب کرتا ہے، سیاست دان سے اکتاہٹ پیدا کرتا ہے. چونکہ ہمارا ایک پارلیمانی نظام ہے تو اس سے بھی شکوک کی فضا قائم کرتا ہے. لیکن اس دفعہ اس کے اندر ایک اور سیگمنٹ آف سوسائٹی شامل ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کا پاپولسٹ لیڈر اپنی کرنی بھگت رہا ہے تو لہٰذا یہ الیکشنز کا تو وہ کوئی فائدہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ووٹ کتنا اہم ہے. اب کتنا اہم ہے کاشف صاحب؟ دیکھیں، یہ آپ کے سماج میں جمہوری رویوں کی پرورش کرتا ہے، اور جمہوری رویے جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر انسانی حقوق بھی آتے ہیں، کیونکہ انسانی حقوق کے بغیر جمہوری رویہ ممکن نہیں ہے، جمہوریت ہی ممکن نہیں ہے. پھر یہ آپ کو ایک ریاست میں، ایک ملک میں جو سیاسی عمل ہے اس میں برابر کا حصے دار بناتا ہے. ووٹ آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھی نہیں، ریاست کے ساتھ پارٹنرشپ ہے شہری کی. اچھا، پھر دیکھیں کہ سیاسی ماحول جو پیدا ہوتا ہے، وہ سسٹم میں جو شراکت آتی ہے اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا کلچر پروان چڑھتا ہے. چیک اینڈ بیلنس تبھی ہوتا ہے نا جب ووٹر کہتا ہے، جب شہری کہتا ہے کہ میں نے ووٹ کا حق استعمال کیا تھا، جس کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں، اپوزیشن بنتی، کیونکہ ریاست صرف حکومت سے تو نہیں بنتی ہے نا کاشف صاحب، اپوزیشن سے بھی بنتی ہے، پھر چاہے وہ ایک آزاد امیدوار ہی کیوں نہ ہو. اور یہ پورا سسٹم صرف جیتنے والوں سے ہی نہیں بنتا ہے، یہاں پر کسی کی ہار نہیں ہوتی. یہ بات بنیادی ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ووٹ نہیں ہارتا. یہ بہت بنیادی بات ہے، ووٹ نہیں ہارتا. بالکل. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ جمہوریت میں ہونے والے انتخابات پورے جمہوری نظام کا ایک چھوٹا سا، میں تو کہوں گا کلیدی، بالکل ایک چھوٹا سا حصہ ہے. جمہوریت میں انتخابات ایک مرحلہ ہے،
اصل جمہوریت جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ نے جمہوری رویوں کی بات کی. جمہوری رویے تو ان کا تو تعلق الیکشنز کے ساتھ نہیں ہے. جمہوری رویے تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات دھیان سے سنوں, مجھے آپ سے اختلاف بھی ہو تو میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں. جی, مکالمے کی ایک فضا بنی رہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ چونکہ آپ مجھے ووٹ نہیں ڈال رہی ہیں, میرے لیڈر کو ووٹ نہیں ڈال رہی ہیں, تو آپ تو دھمکی آمیز رویہ جو ہوتا ہے یہ تو جمہوریت پسندی ہے بھی نہیں. میرے نزدیک جمہوریت جو ہے اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے اقلیت کے حقوق کا تحفظ, اقلیت کے ووٹ اور موقف کو سننا اور اس کا تحفظ. یہ بھی جمہوری رویہ ہے. یہ جمہوری رویہ ہے, اقلیت کے ساتھ جڑنے کا نام ہے, اس کو مین سٹریم کرنے کا نام ہے صرف اکثریت. عزیز پر ایک کاری وار لگانے کی سازش ہوئی جو الحمدللہ ہماری عسکری قیادت کی دانشمندانہ حکمت عملی کی وجہ سے ناکام ہو گئی, بلکہ اقوام عالم میں مملکت خداداد پاکستان کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا. پاکستان نے وطن عزیز کو نقصان پہنچانے میں مصروف دہشت گردوں کا نہ صرف صفایا کر دیا بلکہ اسلام آباد میں بلوچستان کے مظلوم عوام سے ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد افراد کے رشتہ دار اور خواتین جو دھرنا لگایا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. جو بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہماری افواج کے حملے میں وہی دہشت گرد مارے گئے جو پاکستان سے مسنگ پرسنز بن کر دوسرے ممالک میں چھپے بیٹھے تھے, اور مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی, حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جنہیں یہ مسنگ پرسن بی ایل اے کے سرمچاروں کی ڈال بن رہا ہے. کیمپ میں ماسک پہننے والے عناصر بھی بی ایل اے کے عسکریت پسند ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں کسی بھی وقت امن و امان کی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں. اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو خدا نہ کرے ذمہ دار کون ہوگا؟ سارا الزام ریاست پر ڈالا جائے گا. بدقسمتی سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حفاظت میں زہریلا پاکستان مخالف بیانیہ پھیلا رہے ہیں. یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے, عدلیہ سے متعلق نہیں ہے. مزید یہ کہ شدید خطرات ہیں, کوئی بھی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہیں. احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے, لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے طویل دھرنے اور ریاست دشمن عناصر کی حمایت کو روکا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے. انہیں غیر ملکی فنڈنگ مل رہی ہے, وہ اپنے ہینڈلر سے تحریری اسکرپٹ حاصل کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے ٹویٹس بھی پیشاور افراد لکھتے ہیں. مارنگ بلوچ نے ایران میں دہشت گردوں کی ہلاکت کو اپنے رشتہ داروں کے طور پہ تسلیم کیا. اسلام آباد انتظامیہ, وفاقی حکومت اور ریاست کی اعلیٰ سطح پر چیکنگ کر کے ان کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرے. میں اسلام آباد میں متعلقہ افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں, کیونکہ صرف بلوچستان میں ان علیحدگی پسندوں کے ذریعے 80 سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے ہیں جن کی یہ خواتین حمایت کرتی ہیں, اور ایک بار بھی ان کی مذمت نہیں کی گئی. مذموم مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنانے والے یہ افراد حکومت اور ریاست کی اعلیٰ سطح پر چیکنگ کر کے ان کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرے. میں اسلام آباد میں متعلقہ افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں, کیونکہ صرف بلوچستان میں ان علیحدگی پسندوں کے ذریعے 80 سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے ہیں جن کی یہ خواتین حمایت کرتی ہیں,
और एक बार भी उनकी मजम्मत नहीं की गई। मज़मूम मकासद के लिए इस्लामाबाद को मस्कन बनाने वाले ये अफराद किसी और मुल्क में वतन के खिलाफ बातें करके इस तरह नहीं बैठ सकते थे। कश्मीर पर भारत की तर्जुमानी करने वाले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सहूलियात लेने के अहल नहीं हैं। हमारी गुजारिश होगी कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब होने के बाद इन्हें दी जाने वाली सरकारी सहूलियात का सिलसिला बंद किया जाए। वतन दोस्त और वतन दुश्मनों में फ़र्क रखा जाए। वतन फरोशी करने वाले बेनकाब हो चुके हैं, इन्हें ज़्यादा सर पर चढ़ाना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को इन दिनों कई महाजों पर कामयाबियां मिली हैं। महारंग मिसिंग पर्सन के नाम पर ड्रामा कर रही है। महारंग ने ईरान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों को रिश्तेदार तस्लीम किया। नाजरीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। में जिसको आप थर्ड वर्ल्ड कहें, जहां जमहूरियत मजबूत नहीं होती, वो ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि उसका कनेक्शन उस फेक न्यूज का और उस प्रोपेगेंडे का कनेक्शन ऐसे एतबारात से होता है समाज के जो बड़ी मेहनत से डेवलप किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि सियासतदान तो करप्ट है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मुल्क को चला सके। तो पाकिस्तान में अगर हम निसाब की बात करें, पाकिस्तानी आर्ट की बात करें, पाकिस्तानी यूं समझ लीजिए कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स जहां पर कोई ना कोई डिस्कोर्स, कोई ना कोई बहस हो रही होती है, उसकी हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि हमें वोट से बेजारी का अमल सोचे समझे तरीके से पैदा किया गया। फर्क सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद, मीडिया को भी आए हुए को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, प्राइवेट मीडिया को इतने बड़े सारे चैनल्स, 2-2.5 दहाइयों की बात है, इससे ज़्यादा तो नहीं, और सोशल मीडिया भी तकरीबन। तो ये कनेक्टेड है। वो सारा जो एक शराब है जमहूरियत मुखालिफ, क्या लफ्ज़ मैं उसके लिए इस्तेमाल करूं, एक माइंड सेट है, और जाहिर सी बात है कि उसके अपने इंटरेस्ट्स हैं। तो अब सोशल मीडिया पर वो खुल के सामने आता है। इसलिए ज़रूरी ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ऐसी हर खबर, ऐसा हर तज्जिया, ऐसा हर तबसरा, ऐसी हर राय, वीलॉग, ब्लॉग, जो भी नाम दे दें, जो हमें ये बताए कि आपने वोट तो डालना ही नहीं, वोट का कोई फ़ायदा नहीं, जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं, जमहूरियत का नाम ना लें, है ना, गूंजती है ना आवाज़ें, उन पे ट्रस्ट मत करें और समझें इस बात को, सोचें इस बात को कि अगर कोई आपको जमहूरियत बेजारी की तरफ लेके जा रहा है, वोट बेजारी की तरफ लेके जा रहा है और आपके वोट की ताकत को अंडरमाइन करवा रहा है, तो वो आपको पॉपुलिज्म की तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल। और काशिफ साहब, इसके अंदर एक और मामला भी आता है कि ये जो खुद पर तनकीद करने वालों को बिल्कुल मरोड़ दो, पंजाबी के अंदर ना फें दियो इन्हों, ये भी इसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का पैदा करदा एक मामला है, जो ये समझते हैं कि जो हमारे लीडर ने या हमने कह दिया है वो ही पत्थर पर लकीर है, इसके अलावा जो भी बात हो रही है वो इस काबिल ही नहीं है। मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ गया मुझे। ताली मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें एक सनत होती है, जिसमें शायर अपनी तारीफ करता है। मीर साहब बहुत ताली फरमाते थे, जश्ती भी थी उनकी, तो वो कहते थे कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुस्तनद होने का अगर शायरी से निकल के, गज़ल से निकल के सियासत के अंदर आ जाए ना, तो वो पॉपुलिज्म बन जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मॉडर्न डिक्टेटरशिप अगर कहीं फंक्शन करती है तो वो पॉपुलिज्म की सूरत में फंक्शन कर रही है। और ये जो आप बात कर रही हैं, मुस्तनद है मेरा लीडर जो भी है, या मेरे लीडर का फरमाया हुआ, ये पॉपुलिज्म है जिसने हमारे ना सिर्फ हमें वोट से बेजार किया,
जमहूरियत का गलत मतलब हमें समझाया, बल्कि हमें एक ऐसी पोलराइजेशन की तरफ धकेल दिया जो सोशल मीडिया पे बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। और फर्द वाहिद को जमहूरियत का मरकज करार दे देना या समझ लेना, ये भी कहीं ना कहीं मसला पैदा करता है। अच्छा, वोट को किस चीज़ से खतरा होता है काशी साहब? देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ तब जब से आपने ये बात की, वोट हारता नहीं है आपका। ये जुमला तो मेरे जहन पर नक्श हो गया है। मतलब ये इतनी उम्दा बात है कि आपका वोट नहीं हारता अगर आप इस यकीन के साथ वोट दे रहे हैं कि आप अपने कैंडिडेट को जितवा नहीं रहे। मैं डालूंगा वोट, मुझे पता है मैं जिसको वोट डालूंगा वो नहीं जीतेगा, मुझे पता है, अभी से पता है, लेकिन मैं उसको वोट डालूंगा क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूं इस बात के ऊपर कि इस जमहूरी अमल में हमारा वोट कास्ट करना एक जैसे आपने कहा ना, जमहूरी कल्चर पैदा करता है। अगर मेरा, वो कहते हैं ना कि वोट चोरी हो गया, बैलेट बॉक्स चोरी, ऐसी बातें हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। आपका वोट कास्ट ना करने का फैसला, आपकी दिमागी तरबियत ही है कि यार वोट का कोई फायदा नहीं, ये तो ये हो जाएगा, तो ये तो वो हो जाएगा, ये ज्यादा खतरनाक है। इस हवाले से बात करेंगे हम एक एक्सपर्ट से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वोट कितना अहम है और इसको खतरात कौन से दरपेश हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा रज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वोट को अंडरमाइन करने वालों से कैसे निपटा जाए कि पाकिस्तान की आबादी का एतमाद जमहूरियत पर बहाल हो सके। अभी जैसे हमने देखा है कि इलेक्शन के बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैलाई गई कि इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं हो रहे, ताखीर हो जाएगी, इल्तवा हो जाएगी। खुसूसन एक सियासी पार्टी की तरफ से इस तरह की बात को इतना फैला दिया गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, और इतनी उसके ऊपर जिसे हम समझते हैं कि हंगाम बर्पा कर दिया गया कि लोग, अच्छे खासे लोग ये समझ लगे कि जी बिल्कुल इलेक्शन तो आगे हो जाएंगे, तो इल्तवा में चले जाएंगे। शुक्र है खुदा का कि अब ये मामला भी क्लियर हो गया है। बड़ी देर लगी है लेकिन अभी भी लोगों में भाम बाकी है। एक टीवी एंकर है, मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन आगे हो जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके कोई फायदा नहीं है। तो हम तो उनसे यही सवाल करते हैं कि ये आखिर चाहते क्या है? क्या ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का आइन जो है वो नाफिज हो, उसके ऊपर अमल किया जाए, या ये चाहते हैं कि मुस्तकिल यहाँ पे गैर जमहूरी रवैये और गैर जमहूरी सिस्टम्स जो है वो लागू रहें इस मुल्क में और इसके 25 करोड़ आवाम के लिए? तो ये शुक्र है कि इस वक्त ये हो रहा है। तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि शहरियों को अब ये अफवाहों को और खुसूसन सोशल मीडिया पे हमें एक पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी आने वाले सालों में कि किस तरह से सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा और नफरतों और फसाद और फितने की, जिसे कहते हैं, बाइस ना बने, बल्कि तामीरी और मुस्बत जमहूरी रवैयों का जामिन बने। और ये इसके लिए यही जरूरी है कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं बड़ी, वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। अभी तक आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो बहुत कमजोर है सोशल मीडिया की इस गेम में, और इसकी यही वजह है कि गैर जमहूरी जो रवैये हैं वो फरोग पा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि पिछले 6-7 साल में सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया पाकिस्तान की जमहूरियत पे और पाकिस्तान के इलेक्शंस में और वोटिंग पैटर्न्स में, कि अब इसके ऊपर गौर करना होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज का तो मैंने जिक्र किया ही, जो मीडिया के लोग हैं वो भी अपने अपने डिजिटल विंग्स तो उन्हें बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी अक्सर इसी तरह के मामलात की तशहीर करते हैं कि जो कि जमहूरियत को तकवीत देने का बाइस नहीं बनते, बल्कि जमहूरियत को कमजोर करने का बाइस बनते हैं, उसकी जड़ें खोखली करने का बाइस बनते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस वक्त हम इसके ऊपर भी कुछ तवज्जो देंगे। अब आते हैं कि इलेक्शन में जो अवाम के लिए और अवाम के जो नुमाइंदों को चुनने का जो अमल है वो किस बुनियाद पर होना चाहिए। हमें पता है कि मारूसी हकीकतें तो ये हैं कि बरादरी, जात, फिरका, धड़े बंदियां, इस तरह की मामलात पे चलते हैं इलेक्शन। लेकिन ये भी अब जरूरी है बात कि मैनिफेस्टोज जो है, पार्टी के मंशूर जो है, जो उनका प्रोग्राम है, जो उनकी कारकर्दगी है, उसका भी वोटर जायजा ले। वो वोटर को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से पार्टी को, ऐसी पार्टी को वोट दे जो कि वाकई ही में पाकिस्तान की तरक्की जो है और अवाम की खुशहाली के लिए कोशां है या कर सकती है या डिलीवर कर सकती है, ना कि खोखले नारों
اور جسے کہا جاتا ہے پاپولسٹ جو اپیل ہوتی ہے اس کے اوپر مت جائیں. نعرے لگانا، نعرے دینا بہت آسان کام ہوتا ہے، کام کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس وقت الیکشن 2024 میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اگر سوشل میڈیا نے ان کو باشعور بنایا، انفارمیشن دی ہے، کچھ پروپیگنڈا بھی ان کی طرف پھینکا ہے، تو وہ اس میں کچھ سچ جھوٹ کی تمیز بھی کر سکیں گے اور اصلی حقیقی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دے سکیں گے. بہت شکریہ. بہت عمدہ گفتگو انہوں نے کی، اور میں پھر ریپیٹ کروں گا اس ساری بات میں اگر ووٹ پر آپ اپنا اعتبار بحال کر لیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا اور میڈیا خاص طور پر اس وقت جاتے ہوئے خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ ایسی کوئی رائے جو آپ کو یہ کہے کہ آپ کی رائے اہم نہیں ہے، میری یہ رائے اہم ہے، کہ آپ کی رائے کا کوئی فائدہ نہیں، مت سنیے. بالکل مت سنیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سوچنا کہ یا یہ باور کروانا، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح ہم بات کریں نا کہ وہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی، وہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک مخصوص تعلیمی ایک حد مقرر ہونی چاہیے ڈگری کی، اور اس سے نیچے والوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ درست فیصلہ نہیں کر پاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو سماج کے اس ملک میں بسنے والوں کے کلیکٹیو وزڈم کی توہین کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسان، کوئی مزدور جو صبح سے شام تک اس ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، وہ آپ سے زیادہ اویئر ہے جمہوریت کے بارے میں. مطلب یہ سوچنا کہ ایسے لوگ جو اس ملک کی اکانومی میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں، آپ ان کو جمہوری عمل سے ایک جانب کر دیں، ایک سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ یہ تاثر دیا جائے کہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے، ان کو تو سیاسی شعور ہی نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ایک وقت کے کھانے پر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم کی توہین بند ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ کوئی ایک وقت کے کھانے پر اپنا ووٹ بیچتا ہے یا کوئی فلاں چیز پر اپنا ووٹ دیتا ہے یا فلاں چیز کھانے کے لیے، یہ بھی اسٹیریوٹائپ ہے. اسٹیریوٹائپ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ کلاسسٹ رویہ ہے. یہ کلاسسٹ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے، جی. بہت سمجھ میں آنے والی سادہ سی ریزن ہے کہ پاپولیزم جیسے اربن پاپولیشن میں فنکشن کرتا ہے، جی. ویسے رولر میں نہیں کر سکتا. بہت ساری وجوہات ہیں جی. نا. ویسے تو اب یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہماری دیہی علاقوں تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن جس بھرپور طریقے سے یہ پاپولیزم کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے شہری آبادی کے اندر، ویسا تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اب لیکسیکن یہ بن گیا نا جمہوریت کا کہ ہم نے ایسے بولنا، او یہ وہ اگر ایسے نہیں بولے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کا، ان کو تو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے حقوق کیا ہیں، اور ہے؟ ہم بتائیں گے کہ آپ کو کہاں ٹھپا لگانا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں. مجھے علامہ اقبال صاحب کی ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ انہوں نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. علم الکلام اور قوالی کی بات ہو رہی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ماڈرن دور میں ہوتے تو اس کے لیے پاپولیزم کا ورڈ استعمال ہوتا. ایسا پتہ نہیں یہ طب مشرق کے لیے یہ جو افیون ہے وہ کیسے موضوع، آپ دیکھ لیں اس پورے ریجن کے اندر، اب خیر ویسٹ میں بھی بہت زیادہ پاپولیزم کی جو لہر دوڑی پھیلائی گئی ہے، جس طریقے سے اس نے جمہوریت کو ہائی جیک کیا ہے، وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے، جب یہ پاپولسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ جیت جاتے ہیں تب ان کا جمہوری رویہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کرنے والا جیل میں جانا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی تھوڑی سی اس پاپولسٹ ایرا میں بات کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا نکما پن ہے، یہ کیا آپ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور جمہوریت کو مسخ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ غدار، جی، دشمن، ملک دشمن، یا پھر یہ اتنے جاہل ہیں، یہ تو پینڈو ہیں، یہ تو ایک اور لفافہ. بھائی پینڈو ہونا گالی نہیں ہوتی، پینڈو ہونا گالی نہیں ہے. یہ اے گل نا مطلب میں کہہ سکتی ہوں، نہ ہی اپنی مادری زبان بولنا پینڈو ہونا ہوتا ہے، اور پینڈو ہونا کوئی گالی نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے، کوئی تضحیک نہیں ہے. تو یہ ایک رویہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کہ دراصل آپ کا جو
ووٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے دلچسپی اپنی یا اپنے فن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ، اس کے پیچھے ایک پورا ایجنڈا ہے۔ جمہوریت کو آپ کمزور کریں گے، جب جمہوریت کمزور ہوگی تو جو ایک ریاست کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ معاملات کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے چیزوں کو، پالیسیز بناتی ہے، ایسی جو ریسورسز کی تقسیم وہ صوبوں کے درمیان نہیں بلکہ وہ کلاسز کے درمیان بھی وہ میک شور کرتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوگی۔ بالکل وہ ڈسٹرب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کا پورا ملک، یہ ابھی جو اکانومی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاپولزم، خاص قسم کے پاپولزم کا نتیجہ ہے جو ماڈرن ایک شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ آج کی گفتگو ہے۔ اور اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ووٹ اہم ہے، ووٹ اہم ہے، آپ کا وہ حق ہے جس کو استعمال کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس لیے کوئی ایسی سوشل میڈیا پوسٹ جو آپ تک پہنچے واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو کہ ووٹ مت ڈالیے، اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں، اور اس کو تو شیئر لائک کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ تو بس الیکشنز کی، عام انتخابات کی آمد ہے، اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں، استعمال کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شراکت ہماری جمہوریت کو مزید مضبوط بنائے گی۔ ان معاملات پر اور موضوعات پر ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان کاشف بلوچ اور اب شاہ مصب کو اجازت اجازت دیجیے۔ دیجیے۔